آپ تمام جماعت کو ہمارے سب چینلز کی طرف سے یا علی مدد، مولا علی مدد۔ آج ہم آپ کو جو قصہ بتانے والے ہیں وہ ہے بھگت کرارودا کا۔ ان کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو ان کی ہسٹری بھی ہم نے پوسٹ کی ہے، وہ آپ چاہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے ان کی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اسماعیلی ہیرو تھے جو عبادت میں کافی پہنچے ہوئے تھے۔ مزید آپ ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک موجود ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے سیم گزارش کہ چینلز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے 4 چینلز ہیں، اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اور لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر ضرور کریں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں آج کے اس پر اسرار قصے کی طرف۔ ہاں بالکل، اور یہ جو قصہ ہے نا یہ سچ میں بہت حیرت انگیز ہے۔ مطلب انسانی نفسیات اور روحانیت کو پوری طرح جھنجھما دیتا ہے۔ ہم آج سال 1927 کی کچھ ایسی دستاویزات پر بات کریں گے جو ظاہری دنیا کی سمجھ سے تھوڑا باہر ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، اور اس جائزے کا جو اصل مقصد ہے نا وہ صرف ایک کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ اس میکانزم کو سمجھنا ہے جو انسانی روح اور عقیدت کے درمیان کام کرتا ہے۔ ہم عام طور پر دنیا کے فیصلے منطق سے کرتے ہیں، لیکن یہ قصہ ثابت کرتا ہے کہ روحانی کشش عقل کی تمام حدوں کو توڑ سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ وہ مقام ہے جہاں مٹیریل دنیا اور جو باطن کی دنیا ہے اس کا فرق سامنے آتا ہے۔ ہاں، تو منظر کشی کرتے ہیں۔ وقت ہے 1927 کا اور مقام ہے راجکوٹ۔ راجکوٹ، جی ہاں، راجکوٹ، اور بھگت کرارودا وہاں موجود تھے۔ اب ان کے ساتھ ایک دوسرا کردار جڑتا ہے جو بہت حیران انگیز ہے، ایک 7 سالہ ہندو سنیاسی عورت۔ اور سنیاس کا مطلب ہی دنیا کو مکمل طور پر ترک کر دینا ہے، یہ کوئی عام گوشہ نشینی نہیں ہوتی۔ وہی تو سب سے بڑا نقطہ ہے یہاں۔ اس عورت نے نہ صرف دنیا کو چھوڑا تھا بلکہ پچھلے 20 سالوں سے اس نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اگر ہم اس کی سائنس پر غور کریں نا تو جب کوئی 20 سال تک نہ بولے تو اس کے ووکل کارڈز سکڑ جاتے ہیں۔ اس نے اپنے گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کر لی تھی جسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ بالکل آسان نہیں تھا۔ اسے سنیاس کی روایت میں مون ورت کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد دنیا کی آوازوں کو بند کرنا ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے باطن کی آواز سن سکے۔ اچھا، یعنی توانائی کو اندر روکنا۔ ہاں جی، کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو توانائی ضائع ہوتی ہے نا، وہ دنیا کے ساتھ الجھتا ہے۔ 20 سال تک اس توانائی کو روک کر رکھنا ایک انتہائی شدید روحانی تیاری تھی۔ وہ کسی نئے سفر کا انتظار کر رہی تھی۔ اور وہی ہوتا ہے، وہ عورت اور بھگت کرارودا ایک دوسرے کو پہلے سے بالکل نہیں جانتے تھے، ان کا کوئی تعارف نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ سنیاسی عورت انہیں دیکھتی ہے اس کی زبان کھل جاتی ہے اور وہ بولنے لگتی ہے، جو کہ اس کے اپنے لیے بھی ایک بڑا جھٹکا تھا۔ واقعی وہ خود دنگ رہ گئی کہ اس کے اندر سے آواز کیسے نکلی۔ یہ تو بالکل ویسا ہے نا جیسے 20 سال سے ایک زنگ آلود تالا لگا ہو اور اچانک کوئی داخل ہو اور وہ تالا خود کھل کر گر جائے۔ زبردست مثال ہے یہ زنگ آلود تالے والی۔ روحانیت میں الفاظ سے زیادہ پریزنس یا اورک انرجی کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب ایک انسان اپنی عبادت اور ریاضت میں سالوں گزار دے، جیسے بھگت کرارودا نے کیا تھا، تو اس کا وجود ایک مقناطیس بن جاتا ہے، یعنی وہ انرجی دوسرے روحانی وجود کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل۔ وہ عورت 20 سال تک اسی شفاف روحانیت کی تلاش میں تھی۔ جیسے ہی اس کے سامنے ایک ایسی شخصیت آئی جس کا باطن روشن تھا، تو اس کی روح نے اس روشنی کو پہچان لیا۔ واو! تو اس میں اس کا اپنا کوئی کانشیس فیصلہ نہیں تھا کہ مجھے اب بولنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک انوالنٹری ری ایکشن تھا، 2 روحانی توانائیوں کا آپس میں ٹکرانا تھا جس نے اس خاموشی کے بند کو توڑ دیا۔ بھگت کرارودا نے اسے جو باتیں سمجھائیں اس میں سب سے مرکزی نقطہ یہ تھا کہ اسماعیلزم دراصل ہندو اور مسلمان عقائد کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس پورے سفر کا۔ ہاں، اور اس پل کو سمجھانے کے لیے انہوں نے 10 اوتارا کا نظریہ اس عورت کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا اس پر روشنی ڈالیں، کیونکہ 10 اوتارا سمجھے بنا ہم آگے اس تبدیلی کو نہیں پکڑ سکتے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ اگر ہم سطح پر دیکھیں
تو عام عقل یہ سوال اٹھائے گی کہ یہ 10 اوتارا ہے کیا؟ ایگزیکٹلی اس فلسفے میں ایسا کیا جادو تھا جس نے ایک سنیاسی عورت کو مکمل طور پر نیا راستہ دکھا دیا؟ دیکھیں، ہندو دھرم میں 10 اوتارا کا مطلب ہے بھگوان وشنو کے 10 جنم یا تجلیاں، جیسے مچھلی، کچھوا، رام، کرشنا وغیرہ۔ 9 اوتارا گزر چکے ہیں۔ اچھا، یعنی 9 جنم پہلے آ چکے ہیں۔ جی، اور ان کی روایتوں میں 10ویں اوتارا یعنی کلکی یا نقلنکی اوتارا کا آنا باقی ہے، جو کلیوگ یعنی اس اندھیرے کے دور میں روشنی لائے گا۔ صحیح۔ اب بھگت کارے رودا نے یہاں جو روحانی منطق پیش کی وہ اسماعیلی تعریف کے ستپنتھ روایت سے منسلک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خدا کا نور جو وقت کے ساتھ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے، وہی نور وقت کے حاضر امام میں جاری و ساری ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کے پچھلے عقائد کو غلط نہیں کہا، بلکہ ان کو ایک نئے راستے سے جوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس 10ویں اوتار کا تم انتظار کر رہی ہو اور حقیقت کو ڈھونڈ رہی ہو، وہ وقت کے حاضر امام کی شکل میں موجود ہے۔ یہ تو ایک زبردست تھیولوجیکل پل بن گیا نا عقائد کے درمیان۔ بالکل، اس نظریے نے صدیوں کی اس سائیکلیکل ٹائم لائن کو اسلامی توحید اور امامت کے تسلسل کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیکن ایک سیکنڈ رکیں، اگر میں اس کو عام انسانی نفسیات کے حساب سے دیکھوں تو مجھے تھوڑا پش بیک دینے کا حق بنتا ہے یہاں۔ ہاں ضرور پوچھیں۔ انسان اپنے عقائد کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہوتا ہے نا۔ لوگ ساری زندگی لگاتے ہیں اپنی سمجھ کو ڈیفینڈ کرنے میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سالہ عورت جس نے زندگی کا ایک بڑا حصہ سنیاس میں کاٹ دیا، وہ صرف ایک ملاقات میں اپنا پورا راستہ بدلنے کو تیار ہو گئی۔ یہ اتنا کوئک شفٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بہت لازمی ہے اٹھانا، کیونکہ عام دنیا کی سطح سے یہ واقعی ناممکن سا لگتا ہے، لیکن ہمیں عام انسان اور سنیاسی کے دماغ کا فرق سمجھنا ہوگا۔ وہ فرق کیسے کام کرتا ہے یہاں؟ دیکھیں، ایک عام انسان کا عقیدہ اس کی انا، خاندان اور معاشرے سے جڑا ہوتا ہے۔ کوئی اس کے عقیدے کو غلط کہے تو اسے لگتا ہے اس کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، لیکن سنیاسی ان تمام چیزوں کو چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اس کی کوئی ایگو یا معاشرتی بندھن باقی نہیں رہتا؟ بالکل، اس کی خاموشی دلیل تھی کہ وہ دنیا کے فرقوں کی جیت ہار سے آگے نکل چکی تھی۔ وہ دراصل اس سچائی کی بھوکی تھی، اور اس کی زمین 20 سال تک ہل چلا کر اتنی نرم کی جا چکی تھی کہ اس میں حقیقت کا بیج پڑتے ہی درخت پھوٹ پڑا۔ واو، بہت خوب۔ 10 اوتارا کا کانسیپٹ اس کے پاس ایک مسنگ پزل پیس تھا، جسے رکھتے ہی پوری تصویر مکمل ہو گئی۔ صحیح بات ہے، یعنی 20 سال کا انتظار صرف خالی دماغ کی نہیں بلکہ ایک بے چین روح کی تیاری تھی، اور پھر جب اسے مطمئن کرنے والا جواب ملا تو اس نے بے تابی سے کہا کہ میں اس راستے پر آنا چاہتی ہوں۔ جی، اور کارا روڈا نے بھی یہ سب دیکھا اور وعدہ کیا کہ وہ خود امام کے سامنے اس عورت کا معاملہ پیش کریں گے۔ لیکن کہانی کا کلائمیکس یہاں نہیں آتا، یہاں سے قصہ اٹھ کر سفر کرتا ہے راجکوٹ سے سیدھا بامبے، جی، اور روحانی تاریخ کی ایک اور بہت دلچسپ ملاقات شروع ہوتی ہے۔ ہاں، بھگت کارا روڈا بامبے پہنچتے ہیں اور ان کی ملاقات ہوتی ہے امام سلطان محمد شاہ سے۔ کارا روڈا اپنی تمام مذہبی سرگرمیوں، عبادات اور کامیابیوں کی رپورٹ امام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی بات بتا دی جاتی ہے اس رپورٹ میں، لیکن پھر گفتگو کے آخر میں ایک عجیب سا خاموشی کا لمحہ آتا ہے۔ امام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے، اور کارا روڈا پورے اعتماد سے کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، جو کہ اس وقت ان کی بھول تھی۔ ہاں، امام ان پر ایک بار پھر زور دیتے ہیں کہ دماغ پر زور ڈالیں، لیکن بھگت کارا روڈا مکمل طور پر بلینک ہے۔ اس عورت اور اس کے ساتھ کیا گیا وعدہ ان کے ذہن سے بالکل محو ہو چکا تھا۔ آخر ایک روحانی شخصیت سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ روحانیات کا ایک اور اصول ہے جسے فنا یا خود کو مکمل طور پر غرق کر دینا کہتے ہیں۔ جب ایک روحانی سالک اپنے امام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے ذہن میں دنیا کے واقعات اور اپنی ذات بالکل محدود ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی اپنی یادداشت دھوئیں کی طرح اڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک روحانی تجلی کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اس وقت کارا روڈا اپنے ہوش و حواس سے زیادہ روحانی کیفیت میں تھے، اور ایسی کیفیت میں دنیا کا بڑا سے بڑا وعدہ بھی ذہن سے پھسل سکتا ہے۔ صحیح۔
تو یہاں پر آتی ہے کہانی کی سب سے حیران کن بات۔ جب کیراروڈا نے ہار مان لی تو امام اچانک خود دریافت فرماتے ہیں کہ راجکوٹ کی اس سنیاسی عورت کے بارے میں کیا خیال ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی سوچئے کیراروڈا کے دماغ میں کیسا دھماکہ ہوا ہوگا۔ انہیں فوراً اپنا وعدہ اور پورا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک استاد کو پہلے سے پتا ہو کہ طالب علم اپنا کون سا اسائنمنٹ بھول کر آیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ انہیں روحانی دنیا کے نیٹ ورک کی طاقت کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا۔ لیکن یہاں سوال بہت بڑا پیدا ہوتا ہے۔ کیراروڈا نے تو رپورٹ میں اس عورت کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا تھا، اس کا نام تک کسی کو نہیں پتا تھا۔ امام بامبے میں موجود تھے اور واقعہ راجکوٹ میں پیش آیا۔ فاصلہ بھی تھا اور وقت کا فرق بھی تھا۔ ایگزیکٹلی۔ تو امام کو اس باطنی دنیا اور اس سنیاسی عورت کے معاملے کا پہلے سے کیسے علم تھا؟ ظاہری دنیا کی منطق میں ہر چیز کے تعلق کے لیے وقت اور فاصلے کا تعین کرنا ضروری ہے نا، جیسے فون کال ملانے کے لیے سگنلز چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن جس روحانی مقام پر امامت ہوتی ہے وہاں کا علم ان فزیکل چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی وہ ٹائم اور اسپیس سے بالاتر ہے۔ بالکل۔ اسے عرفان اور تصوف کی زبان میں اس باطنی رابطے کا حصہ سمجھا جاتا ہے جو روح اور اس کے اصل مرکز کے درمیان ہمیشہ جڑا رہتا ہے۔ جب کیراروڈا نے اس عورت سے وعدہ کیا تو وہ دو جسموں کے درمیان نہیں تھا، وہ دو روحوں کا عقد تھا جو روحانی کانشسنس میں وہیں فوراً ریکارڈ ہو گیا۔ اوہ واو، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ امام نے صرف اس کانشسنس کو ٹیپ کیا اور کیراروڈا کو آزمانے اور یاد دلانے کے لیے وہ بات اسپیسیفکلی اٹھائی۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک آزمائش تھی، ایک عرفانی انداز تھا سکھانے کا کہ باطن میں کچھ نہیں چھپتا۔ خیر، کیراروڈا نے اپنی بھول کی معافی مانگی اور اس عورت کے لیے نئے عقائد میں شامل ہونے کی اجازت مانگی۔ اور یہاں آ کر ہمیں لگتا ہے کہ بس اب ہیپی اینڈنگ ہوگی، دروازے کھل جائیں گے۔ ہاں، لگتا ہے کہ اس نے 20 سال عبادت کی حقیقت مل گئی، لیکن جو جواب سامنے آتا ہے وہ اس پورے واقعے کی سب سے گہری ٹوٹ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اسے کہو وہ جہاں ہے وہیں رک جائے۔ اگر وہ اسماعیلزم میں شامل ہونا چاہتی ہے تو اسے اس دنیا میں مزید 3 جنم یعنی 3 برتھس لینے ہوں گے، تب جا کر وہ اس مذہب میں پیدا ہوگی۔ اور عام دماغ کے لیے یہ سب سے زیادہ الجھا دینے والی بات بھی ہے۔ بالکل، عام طور پر جب کوئی نئے راستے پر آنا چاہے تو اسے فوراً خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہاں انہیں سیدھا وہیں رکنے کا کہہ دیا گیا۔ اور 3 جنم کا وقت، کیا کسی روح کی ترقی میں اتنا آسان راستہ نہیں نکل سکتا؟ کیا یہ ایک انکار نہیں تھا؟ دیکھیں، یہ کسی بھی طرح سے ریجیکٹ کرنا نہیں تھا، اور اسی کو سمجھنا آج کے اس جائزے کا سب سے مرکزی خلاصہ ہے۔ ایک ظاہری دنیا کی مجلس میں داخل ہونے کے لیے آپ کو بس نام لکھوانا پڑتا ہے، لیکن روحانی دنیا میں داخلہ کسی رجسٹر میں نام لکھنے سے نہیں ہوتا۔ یہاں 3 برتھس یا کرما کا جو فلسفہ آیا ہے اسے دھیان سے سمجھنا ہوگا۔ تو اس کو ذرا مزید آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ 3 جنم کیوں لگتے ہیں کسی کی روح کو پختہ ہونے میں؟ اسے ایک ٹیک انالوجی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ اس عورت کی روح ایک ہارڈ ویئر ہے۔ اس نے 20 سال تک اپنی ہارڈ ڈرائیو کو بالکل صاف اور فارمیٹ کر لیا تھا۔ اچھا۔ اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، لیکن جو نیا روحانی علم یا نور اس میں انسٹال کیا جانا تھا وہ ایک نہایت اعلیٰ اور بھاری سافٹ ویئر تھا۔ اس عورت کا موجودہ روحانی ہارڈ ویئر یعنی اس کا باطنی ظرف اس نور کی شدت کو ابھی فلی پروسیس نہیں کر سکتا تھا۔ اوہ، اب میں سمجھی، یعنی اس کا ویسل ابھی چھوٹا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اسے اپنے ظرف کو بڑا کرنے کے لیے مزید زندگی کے مختلف تجربات سے گزرنا تھا، جن میں خوشی، غم، درد اور مزید روحانی ارتقاء شامل ہیں۔ اس کے لیے دنیا میں دوبارہ آنا اور ایک نئے فزیکل ایگزسٹنس سے گزرنا ضروری تھا۔ اس کا مطلب ہے دنیا کے شارٹ کٹس روح کے سفر میں نہیں چلتے۔ انسان کا ارادہ چاہے کتنا بھی سچا ہو، لیکن اس ٹروتھ کو ایبزارب کرنے کے لیے اس کی روح کی تیاری مکمل ہونا ضروری ہے۔ اور امام کا فیصلہ صرف اس روحانی اصول کا اعلان تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ تمہارا راستہ ٹھیک ہے، تم نے چابی ڈھونڈ لی ہے، لیکن تمہارا دروازہ اس زندگی میں مکمل طور پر نہیں کھلے گا۔ 3 جنم یعنی 3 مختلف زندگیاں لگیں گی،
اس کے بعد ہی وہ اس قابل ہوگی کہ اس روحانی سلسلے کو دھارن کر سکے۔ یہ انکار نہیں بلکہ اس کی روح کے سفر کا سب سے ٹھیک ٹائم لائن بتانا تھا۔ سب سے تباہ کن اور اہم سبق کہ روحانی پختگی سالوں میں نہیں بلکہ مختلف جنم اور صدیوں پر محیط ہوتی ہے۔ یہ کہانی سچ میں ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی فاسٹ فوڈ والی تیزی اپنی جگہ، لیکن روح کا پھل ہمیشہ اپنے ہی موسم میں پکتا ہے۔ ہم کتنی ہی بے چینی دکھائیں، روح اپنے اصل درجے پر تب تک نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ اس نور کو سنبھالنے کے لائق نہ ہو جائے۔ بالکل۔ یہ پوری گفتگو کسی بھی انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔